یہ جب ٹھان لیتے ہیں تو پا لیتے ہیں. اور آپ لوگ کی علم میں ایک چیز میں لے آنا چاہتا ہوں. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, امیدیں ختم ہو جاتی ہے, لوگ کوئی بھی نظر نہیں آتے مدد کرنے کے لیے, وہیں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے ریولیوشن پیدا ہوتا ہے. اور جہاں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں, آپ وہاں ان کی زندگیوں میں جا کر دیکھیں, وہ لوگ کچھ بڑا اپنی زندگی میں پا نہیں رہے ہوتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ارادہ ہوتا ہے وہ لوگ منزل تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں نے 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پڑھایا ہے, لیکچر دیا. ایسا نہیں ہے, ایسے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا میں نے. پڑھانے کا مطلب باقاعدہ 1 مہینہ یا 40 دن پڑھایا ہے 3 لاکھ نوجوانوں کو. اور میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں, آپ میں سے آدھے سے زائد اپنے قسمت پہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے والد نے اچھی تعلیم نہیں دی ہے, مجھے اچھے اسکول میں میری تعلیم نہیں ہوئی, گورنمنٹ اسکول میں میں نے پڑھائی کی ہے. جو ایسے قسمت میں رونے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کی زندگی میں جھانکے. وہ بھی تو ایسے ہی چھوٹے اسکول میں تعلیم حاصل کیے تھے, وہ بھی گھروں میں جا کر نیوز پیپر ڈالا کرتے تھے. اس وقت میں کوئی حکومت, نہ چنئی کی حکومت, نہ کوئی انڈین گورنمنٹ اس وقت میں ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپر ڈالنے کی نہیں ہے, یہ عمر کتاب پکڑنے کی ہے, یہ عمر پڑھائی حاصل کرنے کی ہے, تعلیم حاصل کرنے ہے. آپ نے کسی نے ان کے پاس جا کر ایسا موٹیویٹ نہیں کیا. وہ چنگاری ان کے پاس میں تھی, وہ توپ بن کر ماشاءاللہ پورے دنیا میں کیسے پھیلے, ویسا پریزیڈنٹ پورے ورلڈ میں شاید آج تک پیدا نہیں ہوا. آپ کی سمپلسٹی, آپ کا ویژن, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا کیریکٹر. کبھی کینٹین میں 2 سالن بن کر آ جاتے. ہمارے یہاں دسترخوان پہ 4 سالنے اگر آ جائے تو ہم تو دبا کے بیٹنگ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب کے دسترخوان پر کبھی 2 سالنے آتے تو پوچھتے کہ کیا کوئی تہوار چل رہا ہے بھارت میں, یہ 2 سالنے کیوں ہے؟ سالن ایک ہی رکھے. حضرت عمر کی سنت, شوربے میں گوشت بھی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سالنے مانا کرتے تھے اس کو. ہم تو ایک ہی سالن مانتے ہیں اس کو. ایک تو شوربہ ہوتا ہے گرنجی اور اس میں گوشت ہوتا ہے, اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سالنے مانا کرتے تھے, کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے. ویسا محنت کر کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب نے کیسی بلندیوں کو چھوا ہے ماشاءاللہ. آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھلے آپ لوگ اس پسماندہ ایسی غربت زدہ جگہوں پر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں, آپ لوگ بڑے انمول ہیں, آپ لوگ پرائز لیس ہیں, آپ کا کوئی پرائز نہیں لگا سکتا دنیا میں. آج جو لوگ کام کر رہے ہیں نا 10,000, 15,000, 20,000, اس کے لیے قطعاً ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگ 15,000 بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. بھلے اس میں کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے, کسی کو کم مل جائے, یہ الگ صورت ہے, لیکن انسانیت کو اپنے بنانے کے لیے یہاں پر دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے, انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور میں نوجوانوں کو جب میں اپیل کرتا ہوں, موٹیویٹ کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں, آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آپ بالکل بھی ہمت نہ ہارے. اگر آپ کے پاس میں ارادہ ہے اور محنت کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کوڑے میں بھی پیدا ہوئے نا تو آپ کل کو جا کر ہیرا بن سکتے ہیں انشاءاللہ. صرف آپ کے پاس میں وہ ارادہ ہونا چاہیے اور وہ عزم آپ میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے کسی بھی حال. لیکن ایک ایسی بیماری نوجوانوں میں آئی بھی ہے اور وہ جیسے کینسر انسان کو کھا جاتی ہے نا, ویسے کئی بیماریاں انسان کو آج ان کے کریئر کو تباہ کر رہی ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے, بلڈ پریشر ایک بیماری ہے, وہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے, شکر کی, وہ بھی انسان کی ہڈیوں کو بھی بلا دیتی ہے. تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو مار دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح کریئر کو ختم کرنے کی کئی بیماریاں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے. یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جتنے فون ہیں جو آج مجھے ویڈیو لے رہے ہیں, یہ کینسر کے سے کم نہیں ہے. بلیو می, کینسر سے کم نہیں ہے. یہ آپ کے کریئر کو پورا تباہ کر دیتے ہیں. ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے
آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، والدین سے چھپ کر، محلے والوں سے چھپ کر، گاؤں والوں سے چھپ کر، بزرگوں سے چھپ کر، علماء سے چھپ کر، نہ جانے کہاں کونوں میں جا کر گناہ کرنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسا زنا وہ آنکھوں کا جو زنا کر رہے ہیں، اس کے بعد کروڑ سجدے کر لیں آپ، وہ سجدے اللہ کے نزدیک قابل قبول سجدے نہیں ہیں۔ سجدے قابل قبول کب ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سجدے ہوتے ہیں، اور ہماری 5 وقت کی نماز روز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو بہتر اللہ جانتا ہے، لیکن قلب دل پہ بھی کچھ پتا چلتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پتا کر سکتے ہیں کہ میری نماز میں کتنا اخلاص ہے۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا ہے، اپنی آنکھوں کا زنا نہیں کیا ہے، تو سمجھنا کہ آپ کی نمازوں میں وہ اخلاص پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ ایک بہت ہی خاص مسلمان بندے بن کر ابھر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعداد 100% 5% رہ گئی ہے، 95% تو اللہ کی آوازیں جو میناروں سے گونجتی ہیں، they turn deaf ear to the calls of success۔ کامیابی کی پکار، کامیابی کے لیے دعوتیں دی جاتی ہیں روزانہ 5 وقت، لیکن آج 99% نوجوان بچے سن کر بھی انسنی کرتے ہیں۔ اب جو بچے 1% پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اخلاص نہیں رہا۔ اخلاص کیوں نہیں رہا؟ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وہ گالی بھی دے رہے ہیں، وہ والدین کو اف بھی کہہ رہے ہیں، پھر صبح فجر کے بعد یاسین پڑھ کر باہر سے نکلتے ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ آپ کی نماز اگر اچھی ہونی ہے تو یاد رکھیں آپ گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ یہ گناہوں سے بچے انشاءاللہ آپ ایسے جلدی ترقی کرتے جائیں گے۔ اور میں واپس میری ٹاپک پر آؤں گا تاکہ بھول نہ جاؤں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایسے پہاڑی علاقے میں پسماندہ اور غربت زدہ ایسے علاقے میں آپ لوگ ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں۔ ذمہ داران کو میں سلام کرتا ہوں، بالخصوص الحاج جو یہاں کے بانی ہیں غلام قادر صاحب، ماشاءاللہ غنی پوری، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کے ویژن کو۔ یہ آسان نہیں تھا، آج سے 40 سال پہلے آپ نے ایک فکر کی ہے تو آج یہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ۔ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا 40 سال پہلے، آج ہزاروں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور کئی سارے حفاظ اکرام یہاں سے نکل رہے ہیں، علماء دین یہاں سے نکل رہے ہیں، اور انگلش میڈیم کی تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور کوئی کیس بھی پاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آنے والے زمانے میں انشاءاللہ دیکھنا، میری ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کر رکھنا، انہی پہاڑی علاقوں سے انشاءاللہ ایسا ریولوشن آئے گا، یہاں سے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، یہاں سے انجینئرز پیدا ہوں گے، یہاں سے IAS IPS آفیسرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ارادہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو منزل بہت آسان ہے۔ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں، امیتابھ بچن کا بیٹا ہے ابھیشیک بچن، امیتابھ بچن سے بڑا ایکٹر پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں، انڈسٹری ہے، یونیورسٹی ہے، لیکن اس کے بچے کو وہ مقام کیوں نہیں ملا ہے؟ اس کے پاس میں نالج ہے، امیتابھ کے پاس میں پیسہ ہے، انفلوئنس ہے، ریسورسز ہے، کیا نہیں ہے یہ بتائیں مجھے، لیکن وہ بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ سنیل گواسکر کیسا زبردست کرکٹر انڈیا کا، اس کا بیٹا روہن گواسکر، دیکھ لیں کوئی پہچانتا نہیں اس کو۔ آپ دیکھیں ایسی جگہ سے مہندر سنگھ دھونی آیا، کوئی نہیں جانتے تھے اس کو، آج کیسا کیپٹن بن کر ابھر رہا ہے۔ والدین اگر ریسورسفل ہے، انفلوئنشل ہے، ویلدی ہے، ضروری نہیں کہ آپ وہ ویلتھ، وہ انفلوئنس سے آپ کو کامیابی ملے۔ کامیابی کے لیے اندر چنگاری ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چنگاری کے بنا منزل کبھی نہیں ملنے والی ہے آپ کو۔ آپ ارادہ بنائیں، انشاءاللہ یہ ایسا وقت سے گزر رہا ہے جوانی کا، اس میں جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے۔ یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ کسی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں، 17 فریکچرز ہوئے ہیں، 7 سرجریز ہوئے ہیں۔ ایک لڑکی کی میں کہانی آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں۔ راجستھان سب لوگ جانتے ہیں، ریتی علاقہ، ریت کا ریگستان، وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں۔ وہ کبھی گرتی تو ہڈی ٹوٹ جاتی،
ہڈی میں جو بون میرو گڈ ہوتا نا وہ بالکل پتلا. ایسے کئی لوگ ہیں جو کبھی غفلت سے بھی گرتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ہم گرتے ہیں تو ہڈی نہیں ٹوٹتی کیونکہ ہڈی میں گڈ ہے. اللہ نے وہ پاور دیا ہے. اس لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے, 7 سرجریز ہوئے, اور ہائٹ اس کی بیچاری کی اتنی, جو بونی کہتے ہیں نا اردو میں سنا آپ نے, جو بونا ہوتا ہے, بونی ہوتی ہے انگلش میں, اس کو ڈوارف کہتے ہیں, DWARF. بالکل چھوٹے سرکس میں آپ لوگ دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں, چھوٹے پیر ہوتے ہیں. تو وہ اس کی بہنیں بھائی سب خاندان میں ویسے ہی تھے. تو شوہر اس کا باپ وہ چھوڑ کر بیوی بچوں کو دلی آ گیا. تو ماں پریشان, بچے پریشان, کیونکہ سب بیماریوں میں ملوث ہے. تو جو شوہر نے چھوڑ کر, یعنی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر باپ دلی آ گیا, تو بات سنیں آپ لوگ بڑے غور سے. ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تو نے بے سہارا چھوڑ کر مجھے, تیری بیوی اور تیرے بچوں کو چھوڑ کر تو دلی چلا گیا اور کسی سے شادی کر لی تو نے. خیر کوئی بات نہیں, کم از کم یہ 3-4 جو تیرے بچے ہیں ان میں سے ایک بچی بہت پڑھنا چاہتی ہے, وہ بچی کو تو ضرور دلی بلا اور ایجوکیشن دے. تو ماں ہوتی ہے, ماں کی بات اس بندے نے سنی اور اس بچی کو راجستھان کے چھوٹے گاؤں سے دلی بلا کر اسکول میں داخلہ دلوایا, گورنمنٹ اسکول میں. پیسے ویسے تو نہیں تھے, گورنمنٹ اسکول میں وہ لڑکی پڑھائی کرتی تھی اور اتنے اچھے نمبرات سے پاس ہوتی تھی. تو اس کے سوتیلی ماں کو بڑا جلن سا ہوتا تھا, اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جس کو اسٹیپ سسٹر کہتے ہیں, ہم عمر. وہ بچی اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہوتی, لیکن یہ جو کم خط کی لڑکی جو راجستھان کے گاؤں سے آئی, یہ بڑے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتی تھی. اب یہ دیکھ کر کو اسے اتنا جلن حسد پیدا ہوا ہے کہ یہ لڑکی بہت آگے جا رہی ہے, میں ایسا ختم نہیں ہونے دوں گی. اس نے ایک شرط لگایا, الیکٹریسٹی کی بل بہت آ رہی ہے, 7 بجے کے بعد یہاں گھر میں کوئی لائٹ فین نہیں چلے گا. تو وہ لائٹ بند کرنا شروع کر دی تاکہ یہ پڑھائی نہ کرے. دیکھیں, جس میں جرت ہوتی ہے, جس میں ارادہ ہوتا ہے, جس میں عزم ہوتا ہے, وہ اپنے مشن کو کبھی چھوڑتے نہیں. تو وہ بندی کیا کری, صبح 3 بجے جا کر پڑھنا شروع کیا, باہر جا کر گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کی, اور اچھے نمبرات آنے لگے اس کو. اب یہ دیکھا نہیں گیا اس کو, اب ظلم کرنا شروع کیا. اب اتنا ظلم کرنا شروع کیا کہ اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں تھا, یا تو وہ ظلم سہے یا پھر واپس راجستھان چھوٹے گاؤں چلے آئے. وہ بہت سوچ کر ایک قدم اٹھایا, اور وہ قدم نہ راجستھان کی طرف گیا اور نہ ہی وہ اس گھر میں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک سلم میں جا کر, یمنا وہار دلی میں ہے, وہ سلم میں جا کر پڑھائی, اپنی تعلیم, اپنا ایجوکیشن اس نے شروع کیا. اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنے اسکول کی فی وغیرہ دیا کرتی تھی, یا اور مزید کتابیں خریدنا, پڑھائی کرنا. اور آپ لوگ کے علم میں میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں, بہت غور سے سنیں. وہ ٹیوشن اس کی فی ہوتی تھی 10 روپے, کوئی 15 روپے, کوئی 20 روپے لیتا تھا. مہینہ اس کی کمائی ہوتی تھی 200 روپے. وہ 200 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا اس کو, اور وہ 200 روپے میں وہ اسکول جانا, کالج جانا, پھر 6 گھنٹے ٹیوشن پڑھانا بچوں کو. اور وہ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ روٹی ہوتی نا, وہ روٹی 3-4 دن کی روٹی بنا لیتی بیک وقت میں, اور پانی میں ڈبو کر کے وہ روٹی کھاتی تاکہ سالن بنانے میں وقت ضائع نہ ہو. تو روٹی کو پانی میں ڈبو کر, بھگو کر, صبح میں بھگویا, رات میں آ کر وہ روٹی کھا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ 10th کلیئر کیا, 12th کلیئر کیا, پھر اس نے گریجویشن کلیئر کیا. اور کسی نے اس لڑکی سے کہا کہ حیدرآباد سے کوئی مشہور ٹرینر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کنڈکٹ کرتے ہیں, یہ پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں, یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ ارادے ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں, آپ ضرور اٹینڈ کریں. تو وہ لڑکی آئی بیچاری پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے. 20 دن گزر گئے, اس لڑکی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسٹیج پر آئے بات کرے. ایک دن میں نے خوب زبردست موٹیویشنل لیکچر دیا, تو وہ لڑکی نے ہمت جوڑ کر 300 نوجوان بچے یونیورسٹیز کے تھے وہاں, دہلی یونیورسٹی, جامعہ اسلامیہ سے, سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ ہمت جوڑ کر بالکل کونے سے آ کر اسٹیج کے درمیان بیچ میں آ گئی اور مائک لے کر کھڑی ہوئی. 1 منٹ تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے بڑا درد ہوا ہے. لوگ 350 جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، 300 کے 300 بچے اس کی چال کو دیکھ کر، اس کے خط کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور وہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ لڑکی دل پہ تو نہ لے لی. سب لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے اس پر. 1 منٹ کے بعد اس نے مائک قریب کیا اور 300 جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکی نے کہا، You can laugh. You all are my friends. You all are my classmates. You can laugh. آپ سب لوگ میرے کلاس میٹس ہیں. آپ لوگ ہنس سکتے ہیں. جتنا ہنسنا چاہیں اتنا ہنس سکتے ہیں. I have no issues. I have no problem at all. مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ لوگ ہنسیں اگر مجھ پر. جتنا ہنسنا چاہیں آپ ہنس لیں. آپ لوگ صرف 300 لوگ ہیں اور ٹریننگ کے 20 دن بچے ہیں. آپ اگر چاہ بھی لیں تو مجھ پر اور مزید 20 دن ہنس سکتے ہیں. But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ پوری زندگی لوگ، پوری دنیا والے مجھ پر ہنستے رہیں. یہ جو 300 لوگ 20 دن مجھ پر ہنسیں گے میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن زندگی بھر پورے دنیا والے مجھ پر اگر ہنستے رہیں یہ قطعاً میں برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب یہ سوچ رکھنے والی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے آپ سوچیں. وہاں ورکشاپ ہوا ہے. اس کانوکیشن میں 5 بڑے بڑے پرسنالٹیز آئے تھے. اس میں 3 تو چیف منسٹر تھے. مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر دگ وجے سنگھ صاحب تھے. جموں کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے اور اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے رحمان صاحب ڈپٹی اسپیکر، اور مزید بڑے بڑے دگج لیڈرز، ایمیننٹ پرسنالٹیز گیسٹ آف آنر بن کر آئے تھے. تو بہترین انگریزی میں سب نے اسپیچز دی تھی. تو وہ فاروق عبداللہ صاحب، دگ وجے سنگھ صاحب، وہ لوگ کو میں نے ججز بنایا تھا. ہاتھ میں پیڈ دے کر آپ مارکس دیتے رہیے، ورنہ آپ لوگ یہاں بھی آ کر فون پر ہی مشغول رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے بچوں کی اسپیچز سنیں. اب جب مارکس دینا ہوتا ہے تو سننا ضروری ہوتا ہے نا. تو بڑا دل سے سن رہے تھے سب لوگ. تو فاروق عبداللہ صاحب نے پورے اسپیچز ہونے کے بعد کہا کہ آپ لوگ 6 بڑے اچھے اسپیچز دیے، ہو سکتا ہے آپ لوگ تیاری کر کے آئیں. میں کچھ ٹاپک دوں گا، آپ نے ابھی بات کرنا ہے 1 منٹ بنا تیاری کے. تو انہوں نے سب کو الگ الگ ٹاپک دی ہے. وہ جب لڑکی کی باری آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ انگلش میں ڈیمونسٹریشن دیجیے کہ بریانی کیسے بنتی ہے بتائیے. تو وہ لڑکی ہنستے ہوئے فاروق عبداللہ صاحب کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا کہ سر جی کاش آپ مجھے دال روٹی کیسے بنتا پوچھتے نا، تو اسٹریٹ اوے I'll give you the demonstration. I've never had biryani in my life and you're asking me to give demonstration how to cook biryani. دال روٹی کیسے بنتی پوچھئے، میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دے سکتی ہوں. بریانی ہم کبھی کھائے نہیں، ہم کیسے ڈیمونسٹریشن دے سکتے ہیں. وہ بیسٹ اسپیکر ایوارڈ لے کر گئی ہے. اس کے بعد وہ کوریا 2 دفعہ ہینڈی کیپ انڈیا کے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے، وہ لوگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. کوریا کو انڈیا سے 2 دفعہ اس لڑکی نے ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے بعد جاپان میں 1 سال کی ٹریننگ، لیڈرشپ کی ٹریننگ لینے اس لڑکی گئی ہے اور واپس آئی ہے. آ کر ایک امتحان لکھنے کی ضرورت کی ہے. اس امتحان کا نام ہے UPSC. 2016 میں پہلا اٹیمپٹ کیا تو پہلے ہی اٹیمپٹ میں وہ کلیئر کر کے IAS آفیسر بنی ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کیسی کہانی اس کی، کیسی غربت زدہ زندگی اس کی، کیسے مصیبتوں سے اپنی زندگی کو کاٹا. نہ والد کا سپورٹ، نہ ماں کا سپورٹ، نہ ریسورسز، نہ کوئی موٹیویشن. جو سیلف موٹیویشن ہوتا ہے نا ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. سیلف موٹیویٹڈ انڈیویجولس دے ڈو ونڈرز ان لائف. جن میں سیلف موٹیویشن، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ آئے اور آپ کو موٹیویٹ کرے. اب وہ تو 50-50 ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو چنگاری اندر سے جو بندہ خود کرنا چاہتا ہے اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ لوگ سے گزارش
کشمیر میں بہت سے نوجوان بچے IAS اور IPS ایگزام لکھنا چاہتے ہیں.